السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS 17 کی تیاری کے سلسلے میں چیپٹر نمبر 7 سینٹینسنگ آف چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کا سیکشن نمبر 31 اور سیکشن نمبر 32 ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر میں صرف 2 سیکشنز ہیں، سیکشن نمبر 31 اور سیکشن نمبر 32۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 8 ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد لاسٹ چیپٹر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 9 ہے۔ تو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 میں ٹوٹل 9 چیپٹرز ہے، جس میں ہم نے آلموسٹ چیپٹر 7 آج کے ساتھ کور کیے ہیں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 1 سے لے کر چیپٹر نمبر 6 تک کے جتنے بھی امپورٹنٹ سیکشنز تھے ان تمام کی ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کرائے۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے، اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں، تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت مل جائے۔ تو چلتے ہیں چیپٹر نمبر 7 سینٹینسنگ آف چائلڈ۔ اب اس چیپٹر، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس میں ہم 2-3 اہم چیزیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹینسنگ آف چائلڈ کا مطلب کیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اوور ویو دے رہا ہوں کہ سٹارٹ سے ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ایک بچہ جو 18 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے، وہ کوئی آفینس کرتا ہے، تو آفینس کے بعد پھر اس کی تمام انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ انویسٹیگیشن ایک پروویژن آفیسر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جب وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کرتا ہے، پھر کورٹ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آفینس پنشمنٹ کا قابل ہے یا نہیں۔ اگر پنشمنٹ کا قابل ہے تو پھر اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بچہ کس عمر کے کیٹیگری میں آتا ہے، تو اسی کیٹیگری میں پھر کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ اور پھر ایک کمیشن بنایا جاتا ہے۔ کمیشن کا کام پوری پروسیس کو پروسیڈ کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے۔ اس چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن میں اس بچے کو رکھا جاتا ہے جو کہ اس طرح آفینس کرتے ہیں۔ اور اگر چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوشن پاسبل نہ ہو تو پھر اس کے ایک ایسے بندے کو اس کو حوالہ کیا جاتا ہے جو کورٹ کے ساتھ ایک بانڈ یا ایگریمنٹ کرتا ہے، اور اس بچے کی تمام لک آفٹر وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے پچھلے سیکشنز میں ڈسکس کیے۔ آج ہم سینٹینسنگ آف چائلڈ یہ ڈسکس کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بچہ اگر 18 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے تو یہ بھی یہاں پر ڈیوائیڈ ہو گیا۔ کیا یہ بچہ ایگزیکٹلی 16 ایئرس 17 ایئرس کا ہے، یا ایگزیکٹلی 14 12 13 اس عمر کا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہ 2 چیزیں ڈسکس کریں گے کہ پھر اس بچے کو کورٹ جب سزا دیتی ہے تو اس کی عمر کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمر کے کون سے کیٹیگری میں ہے، کیٹیگری اے میں آتا ہے یا کیٹیگری بی میں آتا ہے۔ کیٹیگری اے میں وہ بچہ جو 14 ایئر سے کم عمر کا ہوتا ہے، 15 سے، اور کیٹیگری بی میں وہ بچہ ہوتا ہے جو 18 سال سے کم لیکن 15 ایئر سے اوپر ہوتا ہے۔ تو لیٹس سی کہ سیکشن نمبر 31 کیا بتاتا ہے۔ سیکشن نمبر 31 از اباؤٹ سینٹینسنگ کا مطلب یہ ہے کہ ڈکلیئر دا پنشمنٹ ڈیسائیڈڈ فار این افینڈر، یعنی جو بندہ آفینس کرتا ہے اس کے لیے سزا مقرر کرنا۔ in respect of a child above the age of 12 and below the age of 15، اس بچے کے لیے سزا مقرر کرنا جو 12 سال سے اوپر اور 15 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کون سی سزا مقرر کیا جاتا ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے۔
a child above the age of 12 and below the age of 15 when convicted may be. اگر اس طرح ایک بچہ جو 15 سال سے کم اور 12 سال سے اوپر والا عمر میں ہوتا ہے اور وہ ایک کنوکٹ کرتا ہے، مطلب ایک offense کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ Order to perform a community service through probation officer if the offender is above the age of 14 up to the half of the imprisonment prescribed for the offense. ایسے بچے کے لیے ایک پروویژن آفیسر کے تھرو ایک ایسا سزا مقرر کیا جاتا ہے جو پہلے سے ایک امپریزنمنٹ ہے اس کا ہاف ہوگا، اور یا اس بچے سے ایسا کام لیا جائے گا جو کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ مفید ہو. یعنی کمیونٹی پوائنٹ آف ویو، کمیونٹی سروس مطلب یہ باہر ممالک میں ہوتا ہے کہ ایک ایسے جگہ پہ سپوز کچھ جگہوں پہ مطلب ٹیوب ویل سسٹم ہوتا ہے جو لوگوں کو پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے. کچھ ممالک میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ کام لیا جاتا ہے، کچھ ممالک میں ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ایک ایسا کام جو بہت زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو اور اس میں کمیونٹی کو زیادہ فائدہ ہو، تو ایسا کام جو ہے نا ایسے بچوں سے لیا جاتا ہے. اور اس کی امپریزنمنٹ بھی اوپر سے جو آفینس کے لیے امپریزنمنٹ مقرر کیا ہے وہ اس کا ہاف ہوگا. اور آپشن نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ اس کو فائن بھی کیا جا سکتا ہے، فائنڈ. اور تیسرا یہاں پر ایک 2-3 باتیں جو ہے نا وہ کنڈیشن لگایا ہے کہ provided that there shall be no imprisonment in the default of the payment of the fine. یہاں پر ایک شرط لگایا جاتا ہے کہ there shall be no imprisonment in default of the payment of the fine. اگر وہ بچہ پیمنٹ کرتا ہے، فائن جمع کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی امپریزنمنٹ نہیں ہوگی. یہ کنڈیشن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. دوسرا provided further the juvenile court may combine the sentences. یا ایک جوینائل کورٹ جو ہم نے JJSA 2018 میں ڈسکس کیے ہیں، وہ اگر دونوں سزاؤں کو کمبائن کرتا ہے تو پھر اس میں بھی اس کی جو ہے نا امپریزنمنٹ پاسبل نہیں ہے. اور نیکسٹ کیا بتاتا ہے؟ The court may order that the fine may be paid from the fund if it is satisfied that the child is destitute, extremely poor. destitute کا مطلب کیا ہے؟ ایک بچہ جو بہت زیادہ غریب ہے. ایکسٹریملی پور بچے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسٹیٹیوٹ، کہ اس کے کوئی سہارا وغیرہ نہیں ہے. تو پھر ایسے بچے کے لیے جو فائن مقرر کیا گیا ہے اس کو ایک چائلڈ پروٹیکشن فنڈ سے پے کیا جا سکتا ہے. تو اس سیکشن میں آپ لوگوں نے 2-3-4 باتیں یاد رکھنا ہے. پہلے تو یہ امپورٹنٹ سیکشنز ہے، یہ 2 سیکشنز ہے سینٹینسنگ کا، اور دونوں آپ لوگوں نے یاد رکھنے کیونکہ اس سے ایک سیکشن ضرور آئے گا ٹیسٹ میں. اس میں یہ ہے کہ 31 آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں کہ 31 از اباؤٹ دی سینٹینسنگ ان ریسپیکٹ آف اے چائلڈ ابو دا ایج آف 12. 31 سیکشن اس بچے کی سزا کے بارے میں ہے جو 12 سال سے اوپر اور 15 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے. اور پھر اس میں یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے لیے امپریزنمنٹ کے ساتھ ساتھ فائن بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن شرط میں یہ ہے کہ اگر وہ فائن جمع کرتا ہے ڈیفالٹ تو پھر اس کے لیے امپریزنمنٹ میں تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوتی ہے. اور یہ بھی کہ اگر جوینائل کورٹ نے دونوں کو کمبائن کیا، کیونکہ جوینائل کورٹ تو ان بچے کے لیے ہوتا ہے جو 18 سال سے کم ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر 2 کیٹیگریز ہے. کیٹیگری اے میں وہ بچہ جو 15 سے نیچے اور 12 سے اوپر ہے، اور کیٹیگری بی میں وہ بچہ جو 15 سال سے اوپر اور 18 سال سے کم. تو پھر اس کے لیے تو جوینائل کورٹ بنایا گیا. تو یہاں پر یہ شرط لگایا گیا اگر جوینائل کورٹ نے یہ سمجھا کہ نہیں اس کو دونوں کمبائن کرنے ہیں، اس کے لیے سزا بھی مقرر کیا جائے اور اس کے لیے فائن بھی مقرر کیا جائے، قید بھی مقرر کیا جائے، تو پھر دونوں بھی پاسبل ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے یہاں پر. اور اگر بچہ
تیسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بچہ بہت زیادہ غریب ہو تو پھر اس کے لیے عدالت خود سے چائلڈ پروٹیکشن فنڈ جو مقرر کیا گیا ہے، یہ بھی ہم نے ایک سیکشن میں ڈسکس کیا ہے، تو وہ وہاں سے پھر یہ پیسے جمع کر سکتے ہیں، یہ جو فائن انہوں نے مقرر کیا ہے۔ نیکسٹ سیکشن نمبر 32. Section 32 is about sentencing in respect of a child above the age of 15 and below the age of 18. اب یہاں پر یہ سیکشن جو کیٹیگری بی میں نے آپ لوگ کے ساتھ بتایا کہ یہاں پر یہ سزا جو ہے نا اس بچے کے لیے ہے جو 15 سال سے اوپر اور 18 سال سے کم عمر کا بچہ ہے، تو ایسے بچے کے لیے کون سی سزا مقرر کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ A child above the age of 15 and below the age of 18 when convicted shall be treated in accordance with the provision of juvenile. اب یہاں پر آپ لوگوں نے یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنے کہ اگر بچہ 12 سال سے اوپر اور 15 سال سے کم ہے تو اس کے لیے تو سیکشن نمبر 31 ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ عدالت خود سے فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن اگر بچہ 15 سال سے اوپر اور 18 سال سے کم ہے تو پھر ایسے بچے کے لیے باقاعدہ جوینائل کوڈ بنایا گیا ہے، جس کے لیے اپنے سیکشنز ہے JJSA 2018 جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018، جس میں تقریباً ہم نے سیکشن 14 تک تمام امپورٹنٹ سیکشن ڈسکس کیے، اور وہ ٹوٹل 25 سیکشنز ہے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد ہم آپ لوگ کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے۔ تو ایسے بچے کے لیے جو 15 سال سے اوپر اور 18 سال سے کم عمر کا ہوتا ہے اس کے لیے باقاعدہ جوینائل کوڈ بنایا گیا ہے۔ جوینائل کوڈ کیس کو دیکھتا ہے، تمام پروسیڈنگ کو دیکھتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اس بچے کو کون سی سزا مقرر کیا جائے۔ تو یہ ہے آپ لوگوں نے امپورٹنٹ ٹرک پوائنٹ یہ ہے، کیونکہ اس میں MCQs میں آپ لوگوں کو جو ہے نا کنفیوز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 آرڈیننس 2000 پرووائڈڈ، اب یہاں پر کنڈیشن لگائے that the court may order the community service up to the imprisonment period prescribed for the offense. اگر جوینائل کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے سے بھی امپریزنمنٹ کے علاوہ کمیونٹی سروس دیا جائے تو وہ ان کے پاس اختیار ہے، کیونکہ جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس جو پاس کیا گیا ہے 2018 کا، اس کے مطابق ایسے بچے سے کمیونٹی سروس بھی لیا جا سکتا ہے، یا ایسے بچے کے لیے جو ہے نا سزا بھی مقرر کیا جا سکتا ہے اور امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جوینائل کورٹ پہ ڈیپینڈ ہے کہ جوینائل کورٹ کیس کو دیکھتا ہے، افینس کو دیکھتا ہے کہ کیا یہ افینس کون سی کیٹیگری میں ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر اس سیکشن میں آپ لوگوں نے 2-3 باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس سیکشن کو یاد رکھنا ہے کہ 31 از اباؤٹ the sentencing of a child who is in the age of 18، یعنی 18 سے نیچے اور 15 سے اوپر، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسرا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایسے بچے کے لیے جو ہے نا یہ امپریزنمنٹ اور یہ فائن وغیرہ یہ کون مقرر کرتا ہے؟ یہ جوینائل سسٹم ایکٹ 2018 کا جو کوڈ بنا ہوا ہے یہ ان کا کام ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ آپ لوگوں نے اس میں یاد رکھ کہ جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ کے مطابق جو کوڈ بنایا گیا ہے ان کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ ایسے بچے کو سزا بھی دے سکتا ہے اور ان سے کمیونٹی کا سروس بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ کیس پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے اور یہ کورٹ پر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے۔ تو دس واز سیکشن نمبر 31 اینڈ سیکشن نمبر 32 جو کہ بچے کی سزا کے بارے میں ہے، سینٹینسنگ آف اے چائلڈ who is in the age of 12 and 15, or 32 is about that the child who is in the age of 18 or above than 15. So these were the important terms and trick points which you should remember for the upcoming test. اور ویری سون انشاءاللہ اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 8 بھی اپلوڈ کرائیں گے، اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کے MCQs بھی اپلوڈ کرانا شروع کیے۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہوئے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بل والے آئیکن کو نہ بھولیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اگر ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے ٹیسٹ میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ہیونگ یور ٹائم۔ السلام علیکم۔